دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے نا, یہ ایک انٹرسٹ کی گیم ہے. میاں کی سب سے بڑی بھول ہے کہ دوبارہ یہ جو ہے نا وہ اقتدار میں آئے گا تو مزے لوٹے گا. کل موقع ملا ہے, اس نے حافظ صاحب نے اٹھا کے میاں کو بھی لات مار دینا. عمران خان نے بھی بڑی سٹرگل کی, بہت کی محنت کی, لیکن آخرکار سہارا لینا پڑا تو تب آئے. جب اتنے 73-74 سالوں میں یہ ماحول رہا ہے تو پھر آپ کا تو کسی سرے میں کوئی نام ہی نظر نہیں آتا کہ آپ کیسے. سر پتہ کچھ نہیں چلتا پاکستان میں, جہاں کاکڑ وزیر اعظم بن جاتا ہے. یہ کہ آپ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور مل کے خود منتخب کرتے ہیں, خود نکالتے ہیں, پھر آپ کیسے آئیں گے؟ ہم آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. شخص اور شخصیت میں فرق ہوتا ہے, اور شخصیت جو ہے وہ دیر پا ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ آج ایک شخصیت موجود ہے جن سے ہم گفتگو کریں گے, جناب شہیر سیالوی صاحب, اور ان سے جانیں گے کہ سیاست میں جو نوجوان ہیں وہ کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں اپنا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ. جی سر, آپ کا منشور جو ہے اس میں باقاعدہ طور پہ یہ مینشن کیا گیا کہ نوجوانوں کو سیاست میں لے کے آنا ہے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ موجودہ دور میں ہماری جو سیاست چل رہی ہے نا, اس میں ابھی تک ساری وہ روایتی سیاست چل رہی ہے, باپ بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا. تو اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اپنے ٹیم کی اچھی تربیت کر لیتے ہیں, وہ نوجوان ہیں اگر اور تربیت یافتہ ہیں, تو وہ سارا ماحول اور سینیریو کو چینج کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک منہ بولتا مثال جو ہے وہ علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس کی تھیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب جامعہ علی گڑھ گئے تو ان بچوں کے ذمہ لگایا کہ تم نے مدراس جانا ہے, تم نے لکھنؤ جانا ہے, مسٹر ایکس جو ہے یہ راول پنڈی جائے گا, مسٹر وائی جو ہے یہ لاہور جائے گا, مسٹر زیڈ جو ہے یہ کلکتے جائے گا, اور مسٹر ایف جو ہے وہ جناب ڈھاکے چلا جائے گا, مسٹر جے جو ہے وہ جناب اجمیر چلا جائے گا. آپ نے ساروں نے وہاں جا کے یہ جد و جہد کرنی ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہمیں چاہیے, اور بر صغیر میں مسلمانوں کی اپنی ریاست ہونی چاہیے. تو کئی لوگوں نے آ کے ان بچوں کو کہا کہ یہ جناح تمہاری زندگی کا 1 سال ضائع کر لے گا, لیکن کیونکہ وہ تربیت یافتہ نوجوان تھے, انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اگر تحریک پاکستان کے لیے کوئی کردار ادا کیا تو جناح ہماری زندگی کا 1 سال ضائع کر دے گا. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آج ہم نے جناح کا ساتھ نہ دیا تو امت کی نسلیں اور صدیاں ضائع ہو جائیں گی. تو میں آج ان نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کے نوجوان جو اس وقت امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید مریم نجات دہندہ اس ملک کی, یا امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ بلاول نجات دہندہ اس ملک ہے, تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت کن ہاتھوں میں ہوئی ہے. جن لوگوں نے 50 سال سے اس ملک کے لیے حکمران طبقہ وہ رہا, اور ان 50 سالوں میں وہ اپنے لیے ایک ہسپتال نہیں بنا سکے کہ جہاں سے ان کا اپنا علاج ہو سکتا ہو. ان 50 سالوں میں 5 سال وہ بیٹھ کے بوٹ پالش کریں گے, اور 5 سال ملک سے باہر بھاگ کے ریاست کو بلیک میل کریں گے. تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جن لوگوں کو اقتدار نہیں ملا تو ان لوگوں نے پاکستان توڑنے کی بات تک کر لی. لہٰذا اب نوجوانوں کو خود اپنا سٹینڈ لینا ہوگا, میدان عمل میں آنا ہوگا, اور اگر وہ نہیں لیں گے تو پھر ہماری 2 نسلیں تو غلام نہیں, اب تیسری یا چوتھی نسل ہے وہ مریم اور بلاول کے غلام ہوگی. اچھا, آپ کا جو مطلب ہے کہ لوگوں کو شعور دلا رہے ہیں آپ, اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں, یوتھ جو ہے ان کو اس کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی یہی منشور تھا, وہ بھی نوجوان. عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ جو میرے جو ووٹر ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں, اب ماشاءاللہ سے ان کے پاس بھی بہت یوتھ ہیں. ان کی یوتھ کی جو تربیت ہے اس پہ اور جو آپ کی تربیت ہے اس میں کیا فرق ہے, کہ اگر کوئی آپ کی طرف آنا چاہتا ہے تو کیسے کیوں آئے آپ کی طرف؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے اگر آپ پولیٹیکل تربیت کی بات کریں, خان کا ہورائزن پولیٹیکل ایکسپوجر شاید مجھ سے بہت زیادہ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ بھٹو ہو گیا, ایون نواز شریف ہو گیا, کوئی بھی ہو گیا, یہ ہم سے سینئر پولیٹیشینز ہیں. ہمیں اختلاف ضرور ہوگا, زمین آسمان کا فرق ہوگا ہم میں, لیکن ٹھیک ہے ہم سے سینئر ہے سارے. لیکن ایک فرق ان سب میں اور ہم میں ہے, ان میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے نہیں آیا, ان میں سے کوئی بھی کالج اور یونیورسٹی کے ٹائم میں اپنے ہاتھوں سے لیوی بنا کے گلو بنا کے اس نے اشتہار نہیں لگایا. ان میں سے کسی نے بھی ایک بائک پہ 4 بچے جب چڑھ کے جاتے تھے, اور وہ جو سزوکیاں جس کے نیچے وہ بندے ہوتے تھے, وہ جیسے شر آواز آتی تھی, اس سے ہم لوگ لٹک کے جاتے تھے. جب ہم اے ٹی آئی میں ہوتے, چینیں لگی ہوتی تھی جناب, ہم اے ٹی آئی میں ہوتے تھے, ان سے لٹک کے جاتے تھے, اور بعد میں جا کے پروگرام سے آدھا کلومیٹر پیچھے ہم لوگ وہ اس سے اترتے تھے, اور بیگ سے ویسٹ کوٹ نکالتے تھے اور پہنتے تھے, اور وہاں قائد طلبہ بن کے ہم لوگ جا رہے ہوتے تھے پروگرام میں, اور ہمارا استقبال اور ہاروں کے ساتھ ہوتا تھا, اور اس شرم کے مارے کہ وہ دیکھ نہ لے کے کس حالت میں آ رہا ہے. تو ہم نے اس طرح سے یہ دور گزارا اسٹوڈنٹ لائف میں.
اور بسوں پہ ٹریول کیا اور کوشش کرتے تھے کہ وہ بس ہوسٹس ہوتی تھی تو اس سے ریکویسٹ کر لیتے کہ بہن یہ میری تصویریں دیکھو، کل میں لاہور تھا، پرسوں میں سیالکوٹ تھا، اس سے پچھلے دن میں وزیر آباد تھا، اور صبح صبح مجھے یونیورسٹی واپس بھی پہنچنا ہوتا ہے لیکچر لینے کے لیے، تو کائنڈلی مجھے اینڈ پہ سیٹیں دے دیں جو عموماً خالی ہوتی ہیں، میں وہاں سو جاؤں گا. تو وہ کہتی ٹھیک ہے بھائی جان آپ وہاں چلے جائیں. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے نیندیں بسوں میں کی تھیں. اب یہ پولیٹیکل ایکسپوئر ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کی ہے یہ والی پالیٹکس جو اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈرائنگ روم پالیٹکس. او جی فلانے نو ٹکٹ دے دو، چٹھے برادری دا ہے، گھمن برادری دا ہے، اوان ہے جی اپنا منڈا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہیں وہ تھڑے کی سیاست کا نہیں پتا، انہیں مزدور کی سیاست کا نہیں پتا، انہیں ریڈی والے کا غم نہیں پتا. ہم نے وہ وقت دیکھا جب سبی بلوچستان میں اور ڈیرہ بگٹی بلوچستان میں جون جولائی کی گرمی میں اس صحراؤں میں ہم جلسے کرایا کرتے تھے، اور بی ایل اے، بی آر اے، بی ایل ایف، بی ایس او آزاد ہمیں دھمکیاں دیتی تھی گلے کاٹ دیں گے تم لوگوں کے. ہم پاکستان کا پرچم اٹھاتے تھے، تمام بلوچ، پشتون، ہزارے والوں اور براویوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بلوچستان پہ اکٹھا کیا تھا. یہ 2014-15 کی بات بتا رہا ہوں جب ہم خود 19-20 سال کے ہوتے تھے. پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگوں نے دسمبر، نومبر اور جنوری کی سرد راتیں جو ہے نا وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ اکثر اوقات دھرنے دے کے گزاری. عورت مارچ پہ پابندی ہم نے تب لگوائی، اس کے فحش نعروں پہ پابندی تب لگائی جب ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں تھا. پولیٹیکل پارٹی تو ابھی بنی ہماری، اس سے پہلے کا ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا کام ہم نے کیا کیا؟ دوسرا کام ہم نے کیا OIC کا اجلاس 2 مرتبہ ہم لوگوں نے بلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا 57 اسلامی ممالک کا، جب ہالینڈ میں اور فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے. کئی ہماری ڈیمانڈز مانی گئیں، کئی پہ گورنمنٹ راضی بھی نہیں ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میری عمر 22-24 سال ہوتی تھی. 22-24 سال کا لڑکا وہ کچھ کام کر گیا. اور پالیٹکس میں آنے کے بعد ابھی تو ہم لوگ اللہ نے موقع دیا تو جو اختیار میں وہ کریں گے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کیا. آنے سے پہلے پروف کیا پولیٹیکلی اپنے آپ کو کہ یار وی کین ڈو سم تھنگ. اور ہمارے نوجوان تربیت یافتہ نوجوان ہیں، کالجز سے نکلے، یونیورسٹی سے نکلے، اور اس میں ہر طبقے کے نوجوان ہیں. ان کے پاس ہیں نواب، وڈیرے، جاگیردار، ایک پارٹی کے ستائے ہوئے ادھر آگے، اس پارٹی کے ستائے ہوئے مطلب ستائے ہوئے وہ جن کو ٹکٹ نہیں ملا تو ادھر آگے ہیں سارے جاگیردار. بالکل، میں بھی یہی ابھی بات کرنے والا تھا کہ آپ کا جو مقابلہ ہے، جو آپ ابھی باتیں کر رہے ہیں، اس میں نوجوان کو آپ لے کے آ رہے ہیں. نوجوان ایسا نوجوان کہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور لیکن آپ کا جو کمپٹیشن مقابلہ ہے وہ جگیرداروں کے ساتھ ہے. آپ کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنا کہہ لے کہ برادری بیس کی سیاست کرتے ہیں، جو مزاروں کی سیاست کرتے ہیں، جو اس طرح کی سیاست ہے ان کی. اب ان کے ساتھ ٹکر لینا آپ کے لیے مشکل بھی ہے. ایک تو یہ بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ جب سیاست میں آ چکے ہیں اور آپ حکومت میں بھی آنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی اتنی ورث ہے کہ ان الیکشن میں آپ اپنی کوئی نہ کوئی سیٹ لے کے اسمبلی میں جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. درویش اور فقیر کا کام ہوتا ہے اذان دینا، جد و جہد کرنا. کوئی اس کی اذان پہ آتا ہے نہیں آتا، یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہ تو چی گویرا کوئی بہت بڑا گدی نشین تھا، یا نہ وہ بہت بڑا پادری تھا، نہ وہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ جاگیردار تھا، نہ فیڈل کاسٹرو کوئی جاگیردار تھا، نہ بھگت سنگھ کوئی جاگیردار تھا، نہ علامہ کفایت علی کافی کوئی بہت بڑے جاگیردار تھے، نہ خمینی صاحب کوئی بہت بڑے جاگیردار تھے، نہ ملا عمر کوئی بہت بڑے جاگیردار تھے، اور نہ ہی عمر مختار لیبیا والے جو ہیں وہ کوئی جاگیردار تھے. تو مجھے یہ بتائیں انقلاب تو یہی لوگ لائے ہیں دنیا میں جتنی انقلاب کی جد و جہد چلی ہے نا، ان لوگوں کے رول ماڈلز اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کیا یہ جاگیردار تھے، نواب تھے، وڈیرے تھے، سرمایہ دار تھے، بہت بڑے گدی نشین تھے؟ کچھ بھی نہیں سر. انقلاب جاگیروں کا محتاج نہیں ہوتا، جذبات کا محتاج ہوتا ہے. انقلاب جو ہے وہ کبھی بھی پیسے کا محتاج نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کی انٹینشنز درست ہیں تو دنیا میں جتنی بھی انقلاب کی تحریکیں چلیں، ہر تحریک کا کوئی امام ہوتا ہے. میرے نزدیک ظلم کے خلاف جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، چاہے وہ منڈیلا کی ہو یا خمینی کی ہو، مولا عمر کی ہو یا عمر مختار کی ہو، علامہ کفایت علی کافی کی ہو یا بھگت سنگھ کی ہو، ظلم کے خلاف نکلنے والا کسی مذہب یا مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تحریک کے امام اگر کوئی ہے تو امام حسین علیہ السلام ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کی تھی ایک بہت عظیم شخصیت نے کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے،
کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا کہ اسی روندے پہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے. وہ دعا کہتا ہے کہ دعا. پھر آگے بڑی کمال کی بات کی, دو حق کو صداقت کی شہادت سر مقتل, اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے, ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے, اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. تو اس انٹینشنز اور ڈائریکشن آپ کی اگر وہ ہونا, دنیا کی کوئی قوت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. اچھا جی, یہ ابھی جو آپ کی گفتگو میں نے سنی, اس گفتگو کو اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے بھی شروع میں اس طرح کی بہت گفتگو کی ہے. انہوں نے مطلب ہے کہ جب ان کے پاس پاور آئی ہے تو وہ پھر تھوڑے سارے اکڑ کہہ لیں یا مجبوری کا شکار ہو گئے یا کچھ نہ کچھ ہو گئے, تو ان کو بھی آخر میں آ کے جکڑ لیا گیا ہے قسم کا, بقول پی ٹی آئی کے کہ وہ ان کو جکڑ لیا گیا ہے. اب آپ کا جو ابھی تک کا جو لیول ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا ابھی, لیکن آپ انشاءاللہ جائیں گے, آگے جائیں گے, تو کیا آپ بھی اسی طرح جکڑ جائیں گے یا پریشان ہو جائیں گے؟ صاحب کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں تھی. دیکھیں خان صاحب نے جس عثمان بزدار کے لیے باجوے سے ٹکر لے لی تھی, وہ بزدار ایک دن جیل میں نہیں رہا اور اس نے خان کو چھوڑ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں, خان صاحب نے اتنا بڑا احسان لے لیا تھا جہانگیر ترین کا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ اٹھا کے لا کے ان کے قدموں میں, محبوب آپ کے قدموں میں, جانتے ہوئے کہ نوسر باز ہیں ایک سے بڑھ کر ایک, لیکن وہ لا رہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا. خان احسان تھا. نمبر 3, جس فواد چودھری کے کہنے پہ باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کو آنکھیں دکھائیں خان نے, اس نے تو بھائی وہ ڈبہ ہزاریے سے زیادہ وہ تیز دوڑ لگائی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہو از سنسیئر وتھ یو. یہ پہچان ہمیں ہوگی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کہ آپ کے ساتھ سنسیئر. چھوٹا سا پوائنٹ اور ایڈ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں بالکل میرے بھی دل کی یہی باتیں تھیں, لیکن اب یہ بتائیں کہ جب عمران خان کے پاس مطلب ہے کہ بندے نہیں تھے جیتنے کے لیے, پھر انہوں نے آگے پیچھے سے بندے پکڑے اور حکومت میں آئے, پھر انہوں نے ان کو پریشان کر دیا. آپ کے پاس بھی ابھی آپ کے علاوہ تو کوئی شخصیت نظر نہیں آ رہی. آپ جنوبی پنجاب چلے جائیں, آپ کو مجھ سے اچھے لوگ نظر آئیں گے ہماری پارٹی میں. آپ کراچی چلے جائیں, آپ کو مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ فیس نظر آئیں گے. کوئٹہ چلے جائیں, مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ان کے سامنے یہ نہیں ہے کہ وہ عوام تک پہنچ جائیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ بول ایئر و جیو نہیں ہے. میں نے کل تقریر کی تھی پشتون کمیونٹی سے. میں نے انہیں کہا کہ راولپنڈی کینٹ میں تقریر تھی, تو ظاہر ہے پھر نوٹ کرنے والے لوگ آئے ہوتے ہیں, تو پھر میں انہی سے مخاطب ہوا. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر ہمیں آپ لوگ کہتے ہو کہ بلاول اٹھا, میڈیا پہ سنسنی خیز خبر چل گئی کہ اس نے جیم لگایا ڈبل روٹی پہ اور فلاں فلیور کا جیم اس نے کھایا. ناظرین ابھی آپ کو سنسنی خیز خبر سناتے ہیں کہ آج مریم بی بی نے جو ہے وہ اس رنگ کا دوپٹہ پہنا ہوا ہے. آپ جب اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں نا میڈیا پہ, اور ہم لوگوں کے مجمع ان کے ایک ہی دن میں شیخو پورہ میں ہم نے جلسہ کیا اور مریم بی بی نے شادرے میں کیا, ہمارا جلسہ ان سے 3 گنا بڑا تھا. اور اس پہ یوٹیوبرز نے, ایون صدیق جان جو بول کا بیورو چیف ہے, اس نے اپنا انالیسس کیا. علی یاسر علیزئی نے اپنا انالیسس کیا جس کے ملینز آف فالوورز ہیں. ایک نیوٹرل انالیسس کیا. میں کل مخاطب ہوا پنڈی والوں سے کہ جو جتنی میڈیا کوریج انہیں دے رہے ہیں نا, اس کی 10% میڈیا کوریج آپ اگر میرے کینڈیڈیٹس اور میرے بندوں کو دے دیں, تو جو بندہ مینار پاکستان پہ اپنے ہاتھ میں کبوتر لے کے کھڑا تھا نا, وہ بھگوڑا اگر اپنے ایک ہاتھ میں پالش اور دوسرے میں برش بھی لے کے کھڑا ہو جائے تو وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. میں آپ کو ایک گارنٹی دے رہا ہوں, اور یہ اتنی سخت بات کوئی نہیں کرتا. میں کیوں کر رہا ہوں کہ انہیں پتہ ہے کہ یار شہیر جو بھی ہے یہ اینٹی اسٹیٹ نہیں جا سکتا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ابھی جو آپ نے بات کی, بہت بڑی بات کر دی آپ نے, وہ بھی تو اگینسٹ ہے, وہ بھی تو اگینسٹ ہے, میاں صاحب بھی تو اگینسٹ ہے. انہوں نے تو سب سے پہلے نعرہ یہ نکالا جی کہ مجھے کیوں نکالا. کس یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. یہ ایک انٹرسٹ کی گیم ہے. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے نا, یہ ایک انٹرسٹ کی گیم ہے. اور باقی میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. کل موقع ملا ہے, اس نے حافظ صاحب نے اٹھا کے میاں کو بھی لات مار دینی ہے. ٹو بی ویری فرینک, یہ میاں کی سب سے بڑی بھول ہے کہ دوبارہ یہ جو ہے نا وہ اقتدار میں آئے گا تو مزے لوٹے گا. یہ بھائی جان کچھ اینی تھنگ کوڈ ہیپن اینی ٹائم. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جب موقع دیا
تو ہم لوگ پاکستانی قوم کے لیے کام کریں گے, اپنے اثاثے نہیں بنائیں گے کہ کل کو ہم بلیک میل ہوتے رہیں. اچھا ابھی آپ نے بات کیجیے کہ وہ نکالیں گے ان کو, تو اس کا مطلب آج یہ نہیں کہ تو 2 سال بعد جب بھی نکالیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور مل کے خود منتخب کرتے ہیں, خود نکالتے ہیں. اور کون کرتا ہے؟ میں ابھی پھر آپ کیسے آئیں گے؟ بات کروں, ہم آ جائیں گے. ہم نے ہمیشہ سے, ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جب بھی کوئی ان کے آفیسرز ملے تو ہم نے کہا وی ڈونٹ نیڈ یور سپورٹ, وی جسٹ نیڈ کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمارے کسی کام میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کو کوئی بات ہماری پسند نہ آئے, ڈو کال اس, لیٹ اس نو کہ سر یہ بات ہے, بتائیں کیا ہے. ہم بتا دیں گے کہ اس میں پرو اسٹیٹ کیا بات ہے اور اینٹی اسٹیٹ جو آپ کے ذہن میں بات جا رہی ہے وہ ہے یا نہیں ہے. لیکن ہمارے کسی کارکن کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ہمارا کارکن ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے, کیونکہ وہ بغیر تنخواہ کے اس ریاست کے لیے کام کر رہا ہے. وہ بغیر تنخواہ کے اس ریاست کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو تن من دھن دینے کو قربان ہے. تو ہم نے تو ہمارا بڑا اسٹریٹ فارورڈ لا, ہم نے نہ 1 روپے کا کبھی ان سے فائدہ لیا, اور نہ کبھی ہم لوگ یہ باقی اسٹیبلشمنٹ کے جو کانے ہوتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں, ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہیں. ہم ملے تو ابو اور بیٹے کی بنیاد پہ نہیں ملے ان سے کہ ابو جی ابو جی ابو جی, ہم ملے تو بھائی کی بنیاد پہ ملے. ایک رسپیکٹ لیول دونوں طرف سے رہا, اور رسپیکٹ لیول میں ہی عزت ہوتی ہے, اور دے ریسپیکٹ یو جب آپ کو وہ پوچھتے ہیں کہ وٹ ڈو یو نیڈ فرام اس, اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں, ہم اپنی ریاست کے لیے لگے ہوئے ہیں, ہمیں لیٹ اس ڈو وٹ وی آر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں جتنی تاریخ میں نے پڑھی یا میں نے جتنا دیکھا ہے, یا تو ماشاء اللہ لگا ہے آرمی حکومت ہوئی ہے, یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آیا ہے. 2.5-3 سال رہا ہے, چلا گیا ہے. عمران خان نے بھی بڑی اسٹرگل کی, بہت کی محنت کی, لیکن آخرکار سہارا لینا پڑا تو تب آئے. جب اتنے 73-74 سالوں میں یہ ماحول رہا ہے تو پھر آپ کا تو کسی سرے میں کوئی نام ہی نظر نہیں آتا کہ آپ کیسے. سر پتہ کچھ نہیں چلتا پاکستان میں, جہاں کاکڑ وزیر اعظم بن جاتا ہے, جمالی بن جاتا ہے, یہ سارے کس کس سپورٹ سے بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ بن گئے. جب خان شروع ہوا تھا نا اس کے دور میں یہ نہیں تھا سوشل میڈیا, وہ ابھی آیا سر. لیکن عمران خان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. اس کو 26 سال لگے, ہمیں شاید 2 سال بھی نہ لگے اس مقام تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے عوام تک. اب مجھے یہ بتائیں نا, کل رات کو میں بحرین میں اوورسیز پاکستانیوں سے مخاطب تھا. پچھلے 1-1.5 سال میں نے امریکہ میں ایک پاکستانیوں نے واشنگٹن ڈی سی میں پورا ایک ہوٹل بک کرا لیا, اور وہاں وہ سننے آ گئے مجھے, اور آن لائن خطاب پہ. مطلب آج کے دور میں سیاستدانوں کو پنڈی بیٹھ کے کراچی میں آن لائن سننے کو تیار نہیں, کہ خود ادھر آ تو پھر تجھے دیکھ لیتے ہیں. وہ وہاں پر آن لائن سننے کو تیار ہو گئے. اس ایج میں بھی دبئی میں پاکستانی شارجہ میں اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے جب انہیں پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں. سعودیہ میں 4-5 شہروں میں نے ایڈریس کیا, آذربائیجان میں ایڈریس کیا, کویت میں 2 مرتبہ پاکستانی ایمبیسی نے خود سیمینار کروا کے سارے پاکستانیوں کو بٹھایا ہوا. تو جب میں نے یہ دیکھا نا کہ یہ موبائل جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایٹم بم ہے, اگر اسے پازیٹیولی یوٹیلائز کیا جائے تو دنیا کے ہر کونے میں پاکستانی آپ سے پیار کرے گا. آل وی نیڈ از اتنی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں مل جائے کہ یار میڈیا پہ ہمارا پیغام چلا جائے لوگوں کو. وہ میڈیا والے بیچارے ڈرتے ہیں, مائک لے آتے ہیں سارے اپنے جیو ایئر وائی والے, وہ کہتے ہیں آپ کو اس طرح کی بات نہ کر جائیں کہ کل پیمرا ہمیں نوٹس بھیج دیں. میں نے کہا اگر میں بولوں کہ IMF کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے, اگر میں بولوں کہ امریکہ کی دلالی ہمیں منظور نہیں ہے, اگر میں بولوں کہ یار تم لوگ بغیرت بن کے اپنی بیٹیاں نہ بیچا کرو عافیہ صدیقی کی صورت میں, اور اس پہ پیمرا کا نوٹس آ جائے تو بھائی جان پھر اس بغیرتی ہے یا غیرت مندی کا ثبوت ہے, یہ کیا ہے؟ اور تو ساری چیزیں ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں میڈیا پہ نکال رہے ہوتے ہیں. ایوری تھنگ از جائز. قوم کی بیٹی کی بات کرنا جائز نہیں ہے, فلسطین کی بات کرنا جائز نہیں ہے. مجھے بتائیں نا, فلسطین کی صبح سے شام تک آپ خبریں دیکھ رہے ہیں, آپ کشمیر کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. ہمارا وزیر اعظم بھی کشمیر پہ تقریر کرے تو انڈیا کے چہرے پہ کوئی سرخی نہیں آتی, لیکن آپ کا یہ بھائی اگر شہیر سیال بھی کشمیر پہ بات کرتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے, وہ اگر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی ہے تو 4 دن انڈین میڈیا روتا ضرور ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں کوئی آتنکوادی جا کے تربیت دے رہا ہے لوگوں کو. یعنی کہ دشمن کو ہماری باتوں سے چبھن ہوتی ہے, تو چبھن اسی کی بات سے ہوتی ہے جو سچ بولتا ہے. تو وہ سچ دکھایا نہیں جاتا, اصل میں لوگوں تک وہ سچ پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں اگلا الیکشن ہم جیتنے کے قابل ہو جائیں. اچھا ابھی موجودہ دور جو ہے نا وہ سارا ٹیکنالوجی کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. اس میں آپ کا جو یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا گلا ہے کہ سیٹلائٹ میڈیا میں کوریج نہیں دیتا, وہ تو ظاہر ہے کہ حکومت کے زیر تاب ہی ہوگا, جو حکومت ہوگی اسی کا ہی ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کے بھی زیر تاب ہے زیادہ. چلیں یہی کہہ میں رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں یار مجھے بتاؤ ہم کوئی ہندوستان سے اٹھ کے ہیں, کہاں سے اٹھ کے ہیں؟ ہم سے زیادہ محب وطن کون ہے؟ زرداری ہے جس کے بڑوں نے پاکستان توڑا تھا, یہ نواز شریف ہے جو جندال سے اس وقت میٹنگ کرتا تھا جب ہمارے فوجی LOC پہ شہید ہوا کرتے تھے. مجھے بتائیں نا, ہمارے تو دونوں پاؤں اور بائیں بازو میں راڈز ہیں, اس کے باوجود 12 سال سے اپنی ریاست کے لیے لگے ہوئے. ہمیں تو آپ لوگوں سے سپورٹ ہی نہیں چاہیے,
لیکن مہربانی کریں ان کو بولیں کہ یار کوریج دے ہمیں, ان کو روکیں نہیں. وہ ہمیں تو سپورٹ بھی کسی سے نہیں چاہیے, لیکن ہم لوگ وہ اس طرح نہیں کرتے, دیکھیں جی ہم تیسری قوت سے کہتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, ہم اسٹریٹ فارورڈ بات کریں گے. اچھا, اس پہ نا جو آپ نے بھی ذکر کیا نا, اس پہ میں نے عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے نا اس کو اسٹڈی کیا. جیسے انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی اور اس پہ انہوں نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا, سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکرز کے ساتھ انہوں نے انٹرویوز کیے, میٹ اپ کیا, اور اس طرح کی آپ بھی کوئی گیم کر سکتے ہیں کہ جتنے سوشل میڈیا ورکر ہیں ان کے ساتھ آپ میٹ اپ کرتے ہیں. 12 نومبر کو اگر ہمارے جلسے پہ آئیں لیاقت باغ, آپ دیکھیں گے 150 سے 200 یوٹیوبرز آیا ہوگا. ان کا ہم نے اسٹیج ہی الگ بنایا تاکہ کسی کو گلا ہی نہ ہو. ڈیجیٹل میڈیا کا بالکل الگ اسٹیج بنایا, اور ہمیں پتہ کہ ہمیں کور وہی کرتا ہے. وہ تو سارے آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ بہتر جانتے ہیں, آپ اس فیلڈ میں جو سیاستدان ہوتے ہیں نا لوکل سطح کے, یا کئی بڑے بڑے سیاستدان, وہ یوٹیوبرز کو جیب سے پیسہ دے کے بلاتے ہیں. ہم جاتے ہیں تو وہ یوٹیوبرز اس بات پہ کہتے ہیں یار چائے ہم پلائیں گے, آپ آؤ. کیوں آؤ؟ اس لیے نہیں کہ وہ ویورشپ کی لالچ ہے, اس لیے کہ یار کوئی بندہ پاکستان کے لیے بول رہا ہے تو میرے جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے چینل کے ذریعے تمہارے جذبات اور احساسات پہنچیں. تو مجھے ان کے اندر وہ ایک تڑپ نظر آتی ہے, کیونکہ وہ ہمارے ٹائپ کے ہیں. انہوں نے بھی ہماری طرح اسٹرگل کر کے زیرو سے اٹھ کے آئے, جس طرح ہم سیاست میں زیرو سے اٹھ کے آئے. تو وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ, وہ کوریج دے تو ٹھیک ہے, نہ دے تو پھر بھی دمادم مس کے نظر تو سر ہم نے کرنا ہے. انشاءاللہ سوشل میڈیا کی بڑی طاقت ہے. اچھا چلیں اب اس کو ہم وائنڈ اپ کرنے کی طرف آتے ہیں. بہت سارے سخت قسم کے سوال بھی ہو گئے. چلیں ساری پوزیشنیں کلیئر ہوگی, آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ حکومت میں آ گئے ہیں. سب سے پہلے 3 اقدامات آپ کیا کریں گے جوانوں کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, صحت کے لیے؟ نمبر 1 صحت پہ آ جائیں. ہیلتھ کارڈ کو ہم ختم کریں گے, اور جتنا بھی زر مبادلہ ہیلتھ کارڈ سے, زر مبادلہ کیا جو بجٹ اس پہ لگ رہا ہے ہیلتھ کارڈ پہ, اس سے ہم لوگ THQ اپ گریڈ کریں گے تاکہ کسی کو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہی نہ پڑے. کسی کو اٹک کی تحصیلوں سے اٹھ کے پنڈی ریفر نہ ہونا پڑے, کسی کو جنوبی پنجاب سے اٹھ کے 600 کلومیٹر دور جا کے ملتان میں ریفر نہ ہونا پڑے, کسی کو گوادر سے کوئٹہ سے لے کے پورے بلوچستان والوں کو کراچی ریفر نہ ہونا پڑے ہیلتھ کارڈ لے کے. وہ فری ہم THQ کو اپ گریڈ کر دیں گے مشینری. پھر ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کریں گے, اس کی جگہ فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام لائیں گے. آپ کا ایجوکیشن کا بجٹ ہے 60 ارب روپیہ, صرف 60 ارب, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سالانہ بجٹ ہے 471 ارب روپیہ. ہم اس کو ختم کریں گے بھائی جان. چھٹی, یہ جو تم خیراتیں بانٹ رہے ہو, چندے بانٹ رہے ہو, ختم. اب اسی چندے کے پیسوں کا کاٹیج انڈسٹریز بنیں گی. گھر میں 4 بیٹیاں تو چاروں کی چاروں کما کے اپنی ماں کے ہاتھ میں پیسہ دیں گی. عورت چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہوئے بغیر. دیکھیں ایک عورت کے لیے نا جو بیوہ ہوتی ہے بیچاری, یا یتیم ہوتی ہے بیچاری, اس کے لیے بڑی ذلالت ہوتی ہے کہ وہ 12 گھنٹے ہر مہینے کی پہلی 3 تاریخوں میں کھڑی ہوتی ہے سرکاری دفاتر کے باہر, اور بے نظیر انکم سپورٹ والے اسے جو ہے نا 2 سے 4 ہزار یا 6 ہزار 10-12 ہزار دیتے ہیں. اس کی جگہ 1 سال کا فنڈ روک کے آپ ان کو کاٹیج انڈسٹریز دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگا کے دیتے ہیں, جس طرح بنگلہ دیش نے کیا, جس طرح چائنا نے کیا. اور ریاست وہ چیزیں پھر خریدتی ہے اور سی پیک کے روٹ پہ لگا دیتی ہے کہ جناب یہ آذربائیجان بک جائے گی, یہ قازقستان, یہ ترکمانستان بک جائے گا, یہ سلائی کڑھائی کا کام ہے. ہمارا تو ہینڈ میڈ کام دنیا میں آپ کو پتہ ہے 4-4 ہزار کی ہماری ہینڈ میڈ شال گلگت چترال والی جو ہیں وہ 40 ہزار کی برطانیہ میں بکتی ہیں. تو ہماری ریاست اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے, نہیں کرے گی تو ہم تو کریں گے آ کے. اچھا ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے جی. ایجوکیشن میں ہم لوگ ایک ریزولوشن لائیں گے کہ تمام MNA MPA سینیٹر اور 17 اینڈ ابو گریڈ کے جو آفیسرز ہیں ان پہ لازم کیا جائے کہ ان کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ادا کرے. آٹومیٹیکلی یکساں تعلیمی نظام کا رائج ہو جائے گا, اور 2 نئی ایک پاکستان کا مینیفیسٹو جو ہے ہمارا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تیسرا کیا تھا آپ کا؟ صحت. ہاں نوجوانوں کے لیے آپ دیکھیں یہی روزگار کی اسکیمیں ہم لوگ کریں گے. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں جو اسپیسیفکلی 15 سے 18 سال کے نوجوان ہیں FSC کے, اس کا ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان میں 144 ڈسٹرکٹس ہیں انکلوڈنگ ڈسٹرکٹس آف AJK اینڈ گلگت بلتستان, اور 440 تحصیلیں ہیں پاکستان میں, اور ہر تحصیل میں جو ایوریج بچہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے وہ 10,000 ہے. مطلب 6 سے لے کے 14 کے درمیان میں کالجز ہیں, اور ہر کالج میں اگر آپ 5 سے لے کے 1200 کی بھی 500 سے 1200 کے درمیان ایوریج رکھیں تو 10,000 بچہ کالج گوئنگ ہے. تو یہ 44 لاکھ بچہ جو ہے سر, اس کو آپ صرف 88 کروڑ روپیز میں IT کے کورسز کرا سکتے ہیں. ان سارے کورسز کو ایک استاد دے دیں, کالجز کو ایک استاد دے دیں, اور اس کو 2 مہینے کی تنخواہ ریاست دے گی. 1 لاکھ روپے بھی اگر تنخواہ دیں نا 2 مہینوں کے لیے 2 لاکھ دے دیں, اور کھانا پینا رہائش وہ کالج والے دے دیں.
آٹومیٹیکلی وہ سب کو آئی ٹی کورسز کرا لے گا, فری لانسنگ کے کورسز کرا دے گا. آپ 44 لاکھ بچوں کو روزگار دے رہے ہیں اس طریقے سے. فری لانسنگ میں نا ابھی بھی فری لانسنگ میں پاکستان غالباً دوسرے کے تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے آن لائن پہ. انڈیا ایک سلیکون سٹی بنا چکا ہے, اور انڈین اکانومی ساری جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں کلیدی کردار, میں آپ کو بتا دوں, ہمارے اندر انفلیشن کا معاملہ آ گیا, مہنگائی ہوگی, اوور پاپولیشن کا, یہ 100 مسائل. ثاقب نثار نے ایک سیمینار کرایا, 7 طارق جمیل صاحب کو بٹھا دیا, اور چیف جسٹس قوم کو کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ بچے کم پیدا کیا کرو کیونکہ آگے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. اب مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے اس کی بات درست ہوگی یا نہیں ہوگی, میں اس پہ ڈبیٹ نہیں کرتا. چائنا والوں نے اتنے بچے پیدا کر کے 135 کروڑ لوگ ہو گئے, وہ لوگ وہاں بھوک پیاس افلاس کیوں نہیں آیا؟ ہندوستان کی آبادی 130 کروڑ ہے, ہماری 24 کروڑ پہ آ گیا بھوک پیاس افلاس. انہوں نے اپنے لوگوں کو یوٹیلائز کیا. انڈیا کشمیر میں جتنا ظلم کرے, کرناٹک میں جتنا ظلم کرے, یا خالصتان منی پور میں جتنا ظلم کرے, جوناگڑھ حیدرآباد میں جتنا ظلم کرے, گجرات میں کرے, احمد آباد میں کرے, وہ دنیا کو نظر نہیں آتا کیونکہ انڈیا ایک انٹرنیشنل مارکیٹ بن چکی ہے. پوری گلف اسٹیٹس میں بزنس ہی انڈینس کر رہے ہیں, یورپ تو یورپ ہے. اچھا, ہم لوگوں نے کیا کیا, ہمارے آئی ٹی منسٹر کے پاس آتا ہے, بل گیٹس کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم آئی ٹی پارک بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں. تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے کہ اس میں جھولے بھی ہوں گے؟ نہ پرسنٹیج اس میں جھولے بھی ہوں گے. وہ کہ یار الو کے پٹے تجھے پتہ نہیں آئی ٹی پارک ہوتا کیا. تو پرسنٹیج جہانگیر ترین مشرف کے دور میں لے کے گیا منسٹرز کے پاس اور سیکریٹریز کے پاس, یار یہ بندے ہیں اور ان کو یوٹیلائز کرو پاکستان کے لیے. تو وہ انہوں نے پرسنٹیج مانگ لی اور انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں دوسرے ملک میں. تو سر بہت زیادہ پاکستانی ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, بٹ انہیں چانس نہیں دیا جاتا, پرسنٹیج مانگی جاتی ہے. ہم لوگ یہ پرسنٹیج کلچر ختم کریں گے. کیسے کریں گے؟ ہم یہ ریزولوشن لائیں گے کہ کوئی گزٹڈ آفیسر اور ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے لیے. اس کے اثاثے, بیگم بچوں, فرنٹ مین کے اثاثے چیک کرو. کوئی 2 لاکھ مردار آدمی تمہاری تنخواہ 12 14 ارب کے اثاثے کہاں سے آئے؟ آپ کی کرپشن ختم ہو جائے گی, آپ کے ملک سے غداریاں ختم ہو جائیں گی. یہ جو راز بیچتے ہیں پیسے لے کے, یہ جو بڑی بڑی سیکرٹ کانفرنسز کے راز دشمن تک پہنچ جاتے ہیں, یہ سب ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا, آخری سوال کروں گا, اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں اس کا, کہ باقی چیزوں کا جو میں نے سوال کیا اس کے آپ نے حل بھی بتایا. آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بڑی اچھی جذبہ, اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. کہ جو ہماری اس وقت کی معیشت ہے وہ ہم اس طرح کے پیسے ہوئے ہیں کہ ادھر سے قرضہ لیتے ہیں, ادھر قسطیں دیتے ہیں, ادھر سے قرضہ لیتے ہیں, ادھر قسطیں دیتے ہیں. اس کنڈیشن میں آپ اگر آتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں, ہم لوگ ایران سے تیل بھی لیں گے, گیس بھی لیں گے اور بجلی بھی لیں گے. ہمیں سستے ترین ریٹ میں ہمارا پڑوسی یہ دینے کو تیار ہے. اور آپ صرف میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے اکثر اوقات دوستوں کو بتایا کہ ایران آپ کو ڈیزل دے گا 80 سے 90 روپے میں, آپ 100 روپے کا بیچیں, 100 روپے کا خرید لیں, مطلب کاسٹ آف ٹرانسفر ملا کے بھی 100 روپے کا بھی اگر وہ دیتا ہے, آپ 250 کا بیچیں. عوام کو ریلیف مل گیا, 30 40 50 روپے کا, 50 روپے کا ریلیف عوام کو مل گیا. 150 روپے حکومت پاکستان 1 لیٹر پہ کما رہے ہیں. پاکستان میں 4.5 کروڑ گاڑیاں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں, اور ہر گاڑی 2 سے 2.5 لیٹر روزانہ استعمال کرتی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ 10 کروڑ لیٹر روزانہ تیل استعمال ہوتا ہے. آپ کے گھر میں گاڑی, آپ نے بچے کو اسکول چھوڑا, واپس آئے, 2 لیٹر تو یوں چلا گیا نا, کیونکہ گاڑی لے کے گئے, لے کے آئے, پھر دوبارہ لینے گئے اور پھر لے کے آئے, آپ کا 2 لیٹر تو یہاں لگ گیا. 10 کروڑ لیٹر میں اگر ریاست 150 روپے پر لیٹر کمائے نا ایرانی تیل سے, تو 15 ارب روپیہ بنتا ہے. اور 20 دن میں 15 ارب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے ملٹیپلائی کر کے؟ 300 ارب. اور 300 ارب 1 ارب ڈالر ہے جو یو اے ای نے آپ کو قرض دیا, اور 6 مہینے میں آپ دنیا کا قرضہ اتار دیں. اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے, صرف غیرت. اچھا, یہ جو آپ نے کیلکولیشن کی ہے, اس سے زیادہ کیلکولیشن عمران خان صاحب نے بھی کی تھی. اس نے ایران کا نام نہیں لیا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتاؤں خان کیوں فیل ہوا. پرانے مستریوں سے نیا پاکستان نہیں بنتا. سر خان جتنا اچھا کیوں نہ ہو, فواد چودھری تو کسی اور کا ہے نا, خان جتنا اچھا کیوں نہ ہو, جہانگیر ترین کہاں سے اٹھ کے آیا ہے؟ اس کی سابقہ جماعت کہاں تھی؟ وہی ہے جس جماعت کی آج وہ ٹیم بی بن کے بیٹھا ہوا ہے. خان جتنا اچھا کیوں نہ ہو, اس کا جو ایک ڈیفنس منسٹر اس نے بنا کے رکھے. ڈیفنس منسٹر آپ کو پتا ہوتی کیا چیز ہے؟ آرمی چیف, نیول چیف, ایئر چیف از سپوز ٹو سیلوٹ یور ڈیفنس منسٹر.
اور ڈیفینس منسٹر ہے کون جی؟ پرویز خٹک صاحب. اس کو کوئی مطلب ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈ سلوٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا. اور وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہا, NP میں بھی رہا, فلانے میں بھی رہا, ڈھمکانے میں بھی رہا, ساری پارٹیوں سے وہ آ کے ادھر آ گیا. اب بولو جی وہ غدار ہو گئے. تمہیں نہیں پتا تھا وہ غدار ہو گئے. 6 جماعتیں چھوڑ کے تمہارے پاس آیا تب غدار نہیں ہے, اب غدار ہے. تو جو غلطیاں ماضی میں اس نے کی نا وہ نہ کرتا تو آج وہ ترا ہوا ہوتا. اچھا چلیں اب وہ ہم سے سینئر ہے اور ہم نے اس کی غلطیوں سے سیکھا ہے کہ ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے. گڈ ہو گیا. اچھا اب لاسٹ میں ایک تو آپ جلسے کے حوالے سے چھوٹا سا پیغام بھی دے دیں, پھر ہم پروگرام کو ختم کریں. ہمارا پیغام بھائی جان بہت سمپل ہے. میں میڈیا پورے کو چیلنج دے رہا ہوں, الیکٹرانک میڈیا کو بھی. ہمارے جلسے میں آ کے ہر بچے سے جا کے پوچھیں, فیملیز آئی ہوں گی ان سے بھی پوچھیں, بزرگوں سے بھی پوچھیں کیوں آئے ہو. کوئی نہیں کہے گا کہ بریانی کی پلیٹ پہ آئے ہوں, کوئی نہیں کہے گا مجھے 2000 روپے دیے گئے, کوئی نہیں کہے گا کہ جناب ہمیں بتایا گیا کہ میلاد پہ جا رہے ہیں اور جلسے پہ لے آئے ہیں. یہ بھی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. سیاسی جماعتیں یہ بھی کہتی ہیں ایسی میلاد تے بنے پہ آگے جناب انہوں نے اپنا مولوی بٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ جناب سانو ووٹ دے دو تسی تر گئے ہو. یہ ڈرامے بازی ہم نہیں کر رہے. ہم اپنے بیانیے پہ, اپنے مینیفیسٹو پہ عوام کو بلا رہے ہیں اور وہ بندہ آپ کو بتائے گا کہ ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا باقی پولیٹیکل پارٹیز اور ہم میں. اور میں قوم سے کہتا ہوں آئیں, اپنا کھانا ساتھ لے کے آئیں, ہو سکے تو اپنے ساتھ 1-2 اور بندوں کا بھی کھانا لے آئیں کہ مہمان سندھ بلوچستان سے آ رہے ہیں. یہ جلسہ عوام نے خود کرانا ہے, اس کی تشہیر, اس کے بینر پوسٹر آپ لوگوں نے خود لگانے, اور یہ عوامی ریفرینڈم ہوگا کہ عوام دوبارہ وہ پرانی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی جو اس ملک پہ قابض رہی ہیں. بہت شکریہ. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سوال اٹھائیں اور اس سوال کے حل دینے کے لیے ہمارے سیاستدان موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے بندوں کو آزمایا گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ آئے, جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا وہ ہمارا لیڈر ہوگا اور ہم اسی کا ہی ساتھ دیں گے. امید کرتے ہیں جی کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.